نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضتاً نشانہ آڑ، لأیمانکم اپنی قسموں کا۔ عرضہ عرض کہتے ہیں نا، سامنے چوڑائی میں جو چیز ہو، عرض کرنا، سامنے کرنا، پیش کرنا، تو مراد ہے نشانہ، بہانہ، ڈھال، ہتھ کنڈا، آڑ، یہ سارے معنی ہیں۔ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ کس کے لیے؟ قسمیں کھانے کے لیے۔ کس کام پر؟ ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ یہ اصل میں تبرو نہ تھا، ان کے آنے سے نون گر گیا۔ بر، بے رے رے اس کا روٹ ہے۔ بر جنگل کو بھی کہتے ہیں، جنگل میں بھی وسعت کا تصور ہے، تو بر کا معنی ہے خوب نیکی کرنا۔ تو ان تبرو کہ تم نیکی کرو، بھلائی کرو، احسان کرو، اعتقادی اور عملی دونوں طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا اور تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ یہ جو ان ہے نا، اس کے بعد لا محذوف ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں کرو گے، صلح نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے نام کو احسان کرنے پر پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ کس طرح؟ کہ قسم کھا کر یہ نیکیاں چھوڑ دو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی نہیں کرو گے، تم اصلاح نہیں کرو گے، صلح نہیں کرو گے۔ اصل میں تھا ان لا، یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان قسم کھا لے تو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ اگر انسان قسم نہیں کھاتا تو اس کے پاس اختیار رہتا ہے کرے یا نہ کرے، لیکن جب قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس پہ پابندی ہو جاتی ہے۔ ایسی پابندی پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہستی سراپا رحمت ہے اور خیر ہے، تو اس کا نام لے کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں سے روک دینا، اس میں کیا بھلائی ہے؟ اللہ کا نام لے کر تو زیادہ بھلائی ہونی چاہیے، زیادہ نیکی کے کام ہونے چاہیے اور تقوی اور اصلاح کے۔ تو جب تم اللہ کا نام استعمال کر کے پکی قسم کھا کر نیکی سے باز رہتے ہو تو یہ اور بھی بڑا ظلم کرتے ہو۔ یعنی عام حالات میں بھی ان کاموں کو نہ کرنے کا وعدہ کرنا بڑی سخت بات ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اگر کوئی ایسا کر بیٹھے بھول کے، قسم کھا بیٹھے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ دنیا میں تھوڑے سے تو دن ہیں، نیکی تو ویسے ہی کم ہوتی، اور اگر مزید ایسی قسمیں کھا کر انسان نیکی کے کسی کام سے باز آ جائے تو یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے قسمیں کھاؤ نیکی کرنے پر، نہ کہ نہ کرنے پر۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، نہیں پکڑے گا تم کو کس پر؟
تمہاری قسموں میں لغو پر، لغو کوئی عمل یا کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے سوچے سمجھے فضول بات کرنا، لغو۔ اصل میں لغن کہتے ہیں چڑیوں کا چی چی کرنا، کبھی سنیے؟ کس قدر شور مچاتی ہیں جب کر رہی ہوتی، یعنی بیکار قسم کا شور ہوتا ہے، کوئی میننگ فل، کوئی دل لبھانے والا نہیں ہوتا، کوئی نغمہ نہیں ہوتا وہ۔ تو لغو کیا ہے؟ بے مقصد، بیکار، بے فائدہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو تکیہ کلام کے طور پر تم غیر ارادی طور پر، عادت کے طور پر کھا لو، جیسے ہم بات کرتے کہ نہیں قسم سے یہ بات نہیں تھی، اور خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قسم سے بھی کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ ارادہ کوئی نہیں ہوتا نا اس میں قسم کھانے کا، بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی قسموں پہ تو اللہ نہیں پکڑے گا، کیونکہ یہ انسان کی ایک عادت کے طور پر وہ بول رہا ہے۔ عرب بھی کہتے ہیں واللہ باللہ، کہتے جاتے ہر بات پہ واللہ کہتے ہیں، حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہوتی وہاں۔ آئی سویئر بھی بہت کہتے ہیں، تو ایک تکیہ کلام ہوتا ہے نا، حالانکہ اس میں نیت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس پہ تو نہیں پکڑے گا، لیکن کس پہ پکڑے گا؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، پکڑے گا تم کو، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی جو عمدن جھوٹی قسم تم نے کھائی۔ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی کسب ہے، کسب کمائی ہے انسان کی، یعنی عمل کا ایک حصہ نیت ہے، نیت پر بھی انسان کو اجر یا سزا ملتی ہے۔ اگر ارادہ کیا ہے، نیت ہے، پرامس بائی گاڈ کہہ کے، تو پکڑ ہے اس پر، یعنی اگر سوچ سمجھ کے کھا رہے، ہوش حواس میں، صرف ارادہ کیا کھائی نہیں، لیکن نیت کے ساتھ اگر قسم کھائی ہے تو پھر پکڑ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، حلیم بردبار، تحمل والا، حلم سے۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم، حلیم، جوش غضب سے نفس اور طبیعت کو روکنا۔ بردبار، برد ہوتا بوجھ، بار اٹھانا، یعنی اپنے اوپر ایک بوجھ لے لینا لیکن غضب کا نشانہ دوسرے کو نہ بنانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے کہ بندے ہر وقت ایسے کام کرتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فوراً ان کی زبان کاٹ نہیں دیتا۔ واللہ غفور حلیم، ان کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیتا ہے اور ان کی بخشش بھی کر دیتا ہے۔ اب انہی قسموں میں ایک عام زندگی میں تو جو قسمیں کھائی جاتی ہیں سو کھائی جاتی، لیکن ازدواجی تعلقات ایک خاندان کی اصلاح اور بھلائی کے لیے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی چیز قسم کھا کر کرنا، اس پر انسان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں ایک اور مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایلا کا۔ ایلا، الف یہ لام الف اور اس کے آگے حمزہ، ایلا۔ ایلا کہتے ہیں اصطلاح میں شوہر کا بیوی سے تعلق نہ قائم رکھنے کی قسم کھانا، یعنی شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ بیوی سے جسمانی تعلق نہیں رکھے گا یا ویسے بھی کوئی تعلق نہیں رکھے گا، تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یعنی ایلا کیا ہے؟ کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری ہو جائے اور پھر تعلق قائم کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ سمجھ گئے؟ مثلا کسی شوہر نے کہا کہ میں 2 مہینے اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور قسم کھا کے کہا تھا، ایلا ہے، صرف زبانی نہیں، قسم کھا کے کہے کہ میں نہیں تعلق رکھوں گا اس عورت سے، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ قسم کھا لیتا ہے تو اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ قسم پوری کرنی ہوگی۔ 2 مہینے تک وہ تعلق نہیں کر سکتا، 2 مہینے گزر جائیں، وقت پورا ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2 مہینے سے پہلے ہی قسم توڑ ڈالے تو کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کفارہ کون سا ہوگا؟ قسم توڑنے کا کفارہ۔ وہ کیا ہے؟
یہ جو ابھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا بیٹھتا ہے تو پھر اس صورت میں اسے 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے انتظار کر لو، یا تو تعلق قائم کر لو یا پھر بیوی کو الگ کر دو. 4 مہینے سے زیادہ کسی مرد کو بیوی کے معلق کرنے کی اجازت نہیں کہ نہ اس سے تعلق رکھے نہ اسے طلاق دے. پہلی صورت میں اگر یعنی تعلق قائم کر لیتا 4 مہینے کے اندر تو کیا کرنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ دینا ہوگا. یا پھر دوسری صورت میں 4 مہینے گزر گئے تو اب طلاق دینا ہوگا. اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو عدالت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور عدالت ان کے درمیان نکاح فسخ کر دے گی. اب اس پس منظر میں یہ آیت پڑھیں، للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے. کیا قسم؟ تعلق نہ رکھنے کی قسم، تعلق توڑنے کی قسم. تربص، انتظار کرنا ہے. تربص انتظار کرنا ہے، ایسا انتظار جو کسی معاملے کے پورے ہونے کا ہو، تربص کہلاتا. کتنا ہے؟ 4 اشہر، 4 مہینے. 4 مہینے انتظار کیا جائے گا، یا تو رجوع کر لے گا یا طلاق دینی ہوگی. فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، پلٹ آئیں یعنی قسم توڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ اگر قسم توڑ دی تو کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد خود طلاق نہیں ہو جائے گی، طلاق دینی ہوگی کہ تعلق نہیں قائم کر رہے تو اب یا تو قسم توڑ دو یا پھر کیا کرو؟ طلاق دو. اب اگر طلاق کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سمیع یعنی زبانی طلاق بھی کوئی دیتا تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، خواہ کوئی اس کا منکر ہو جائے بعد میں. نیتوں کو بھی جانتا ہے. 4 مہینے بعد بھی رجوع تو کرے گا. 4 مہینے مہلت ہے، مدت ہے، یا تو رجوع کر لے یا طلاق دے. اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو اللہ کو پتا ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ بلا وجہ کس ناروا بات پر بیوی کو چھوڑ دیا بغیر کسی ریزن کے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم بھی نہیں توڑتا اور طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عدالت سے رجوع کرنا ہوگا. خود بخود طلاق نہیں ہوگی. اور اگر کوئی شوہر راضی برضا ویسے ہی کوئی تعلق نہیں رکھتا، مثلا ایک شوہر ہے کمائی کے لیے باہر چلا گیا، جا کے کوئی خط نہیں لکھا، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، تو اس سے خود ہی طلاق نہیں ہو گئی، اس نے قسم نہیں کھائی ہوئی، ویسے ہی کوئی وہاں ذریعہ ہی نہیں خط بھیجنے کا، یا اس نے سستی کے مارے نہیں لکھا، تو ایسی صورت میں گناہگار تو ہوگا لیکن طلاق نہیں ہوگی. یہ کسی بگاڑ کی وجہ سے ایسی قسم کھانا جو ہے اس کے لیے بات کی جا رہی ہے. اگر کوئی شوہر کسی مصلحت کی وجہ سے بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھتا لیکن ویسے تعلقات خوشگوار ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کوئی جسمانی تعلق نہیں، تو اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، پھر ایلا کی بات اس پر نہیں آئے گی. لیکن بعض فقہا کا خیال ہے کہ ہر وہ قسم جو شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی رابطے کو ختم کر دے وہ ایلا ہے اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہیں رہنا چاہیے، خواہ ناراضی سے ہو یا رضامندی سے. اب یہ ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور غفور الرحیم کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم قسم کا کفارہ دے دو تو تم نے جو زیادتی کی ہے ایک دوسرے پر وہ معاف کر دی جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس نے رجوع نہیں کیا 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے گزر گئے، تو ایسے میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو 1 طلاق ہوگی،
یعنی اس نے اس لیے رجوع نہیں کیا کہ وہ کہتا کہ میرا طلاق کی نیت ہے تو ایک طلاق ہوگی. اور پھر دوران عدت شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا، لیکن اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں. اور بعض کے خیال میں طلاق رجعی ہوگی، شوہر رجوع کر سکتا ہے. اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو رجوع کرو یا پھر طلاق دے دو. والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلق کی مؤنث ہے مطلقہ اور مطلقات اس کی جمع ہے. یہ کون سی ہیں مطلقہ؟ یعنی یہ الا کے نتیجے میں نہیں، ویسے بھی اب یہ عام حکم ہے طلاق یافتہ عورت کا. اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، کتنا؟ 3 قروء، 3 حیض تک. طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ. قروء قرء سے ہے، قاف رے حمزہ. قرء کا معنی ہے جمع کرنا، قران بھی اسی سے ہے. حیض اور طہر دونوں معنی کے لیے مشترک ہے. حیض اور طہر، طہر کہتے ہیں پاکی کی حالت. مثلا جس عورت کو پیریڈز نہیں ہے اس کی کون سی حالت ہے؟ طہر. اور اگر پیریڈز ہیں تو حیض کی حالت ہے. 2 میں سے ایک حالتوں میں عورت ہوتی. تو قروء کے دونوں معنی بنتے ہیں، ازداد میں سے ہے، حیض بھی اور طہر بھی. یعنی طلاق کے بعد 3 حیض گزر جائیں یا 3 پاکی کے زمانے گزر جائیں. اگر طہر کے لیے ہو تو جمع قروء آتا ہے، حیض کے لیے ہو تو اقراء آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستحاضہ عورت کو کہا تھا دعی صلاۃ ایام اقرائک، کہ اپنی نماز چھوڑ دو حیض کے دنوں میں، اور باقی دنوں میں اگر بلیڈنگ ہو بھی تو نماز پڑھتی رہو. طلاق یافتہ عورتیں، یہ کن طلاق یافتہ کی بات ہے؟ جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ حاملہ کی مدت کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے. اور اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کی تو کوئی عدت ہی نہیں. اور اگر وہ آئسہ ہو، یعنی اس کے حیض کی عمر گزر چکی ہو، بوڑھی عورت ہو، تو 3 مہینے. آئسہ کا مطلب جس کو حیض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سین سے. تو وہ 3 مہینے تک، 3 حیض تک انتظار کریں. ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں. کیا چھپائیں؟ حیض اور حمل. ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. یہ 3 مہینے کی مدت کیوں دی گئی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بتا دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے بعد وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی اور اس کے گھر جا کے بچہ پیدا کرتی، حالانکہ بچہ پہلے شوہر کا تھا، تو اس سے نسب میں، وراثت میں فرق آ جائے گا، اور یہ بات درست نہیں. ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ اور یوم آخرت پر. یعنی خدا سے ڈرنے والی عورت ایسا جھوٹ نہیں بول سکتی. اور دوسرا حیض کا لفظ میں نے کیوں بولا تھا؟ کہ مثلا اگر وہ چاہتی ہے کہ شوہر سے جان جلدی چھوٹے اور وہ کہہ دے میرے تو 3 دفعہ مجھے پیریڈز آ چکے حالانکہ نہ آئے ہوں، تو یہ بھی درست نہیں. وبعولتہن، اور ان کے شوہر. بعولہ بعل کی جمع، بعل کہتے ہیں شوہر کو. اور ان کے شوہر احق بردہن، ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی رجوع کے حقدار ہیں. ولی کو یا کسی اور کو رجوع میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. فی ذالک، اس میں، اس قسم میں، یعنی اس مدت میں. کس مدت میں؟ ان 3 مہینوں میں. جس شوہر نے طلاق دی ہے وہ واپس لوٹانے کا، طلاق واپس لینے کا زیادہ حقدار ہے. لیکن کب؟
ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، تنگ کرنا مقصود نہ ہو کہ اس کو طلاق نہیں دیتا لہذا دوبارہ رجوع کر لیتا ہوں. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مانند اسی کے ہے جو، علیہن، ان پر ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. یعنی مرد اور عورت دونوں کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. یعنی مرد کو عورت سے حق دلوایا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مہر دیتا ہے، نان نفقہ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، انتظام کرتا ہے. تو گھر کا جو منتظم ہے، محافظ ہے، اس کا حق زیادہ ہے اپنی اس خدمت کی وجہ سے جو وہ بیوی کے لیے بجا لاتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور اس لیے بھی کہ فطری قوتیں جو ہیں وہ مرد میں زیادہ ہیں. طلاق اور رجوع کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے. یہ اس درجے کی بات ہو رہی ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. طلاق اس کانٹریکٹ کے ختم کرنے کا نام ہے. طلاق ایک غیر معمولی واقعہ اور ایک انتہائی جذباتی چیز کا نام ہے، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے معروف اور احسان کی بات کی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو روک لے بھلے طریقے سے، یعنی رجوع کر کے اچھی طرح بسائے. او تصریح، یا رخصت کر دے، بِإِحْسان، احسان کے ساتھ. سین ریح سرح، یعنی بھیجنا، چھوڑنا. کس طرح؟ تیسری مرتبہ طلاق دے کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلق یک بارگی نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ وقفوں کے ساتھ، تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سوچنے کا موقع مل جائے. الطلاق مرتان، یہ نہیں کہا کہ الطلاق طلقتان، کہ 2 طلاقیں، یہ نہیں کہا. مرتان، 2 مرتبہ. کیسے؟ کہ طہر کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے اور پھر اس کی عدت گزرے، اور اگر ارادہ نہ ہو تو عدت گزرنے سے پہلے دوسری طلاق دے دے، پھر عدت گزرنے کا انتظار کرے. اگر تو گزرنے سے پہلے رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہ کرے تو تیسری طلاق دینا ہوگی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. پہلی طلاق کے بعد اگر عدت گزر جائے تو شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. دوسری طلاق کے بعد بھی اگر عدت گزر چکی ہو تو شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. یعنی عدت کے اندر تو رجوع ہو سکتا ہے، امساکم بمعروف، اور عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر نکاح نہ کرنا چاہے تو عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. او تصریح باحسان کا کیا معنی ہے؟ کہ بھلے طریقے سے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے اور عورت فارغ ہو جائے. اصل میں زمانے جاہلیت میں مردوں کے پاس طلاق اور رجوع کے بلا محدود اختیارات تھے. کوئی چاہتا تو 100 مرتبہ بھی طلاق دے کے پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق، پھر رجوع. تو ایک کھیل بن چکا تھا یہ تعلق. اس لیے اس سے عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا تھا. عورت ایک غلام کی طرح قید ہوتی تھی، نہ وہ آزاد ہو سکتی تھی کہ کہیں اور جا سکے، اور نہ ہی وہ اسے بھلے طریقے سے بساتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کا راستہ بند کر دیا. 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت دی، اور پھر تیسری مرتبہ طلاق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا. اب ہمارے ہاں جو ایک مجلس میں 100 طلاقیں دے دیتے ہیں، وہ 100 نہیں ہوتی، 1 ہی ہوتی ہے، کیونکہ 1 مرتبہ ہو رہی ہے. یعنی یہاں طلاق کا نمبر نہیں بتایا جا رہا. مرتان از ناٹ نمبر. مرتان کیا ہے؟ ٹائم، وقت، باری. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح
تعلقات کے زمانے میں خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا کیا گیا، اسی طرح علیحدگی کے زمانے میں بھی خوش اسلوبی کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور مخالف فریق کو کسی طرح بھی ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس پہ الزام تراشی کر کے یا کسی طرح بھی ستا کر. اسی لیے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیا، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، کیا، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے دیا ان کو، یعنی اچھے دنوں میں جو تحفے تحائف مہر وغیرہ دے چکے ہو انہیں طلاق دیتے ہی اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. تو اس صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے، اور خلا کی صورت میں اسے شوہر کی چیزیں واپس کرنی ہوں گی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو کہ تم اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ان پر، فی مفتدت بہ، کہ جو عورت فدیہ دے دے، یعنی مہر واپس کر دے، یا جو شوہر تحفے تحائف میں سے کچھ واپس کرنے کا مطالبہ کرے. لیکن خلا خود سے خود نہیں ہوتی، خلا عدالت میں نکاح فسخ ہوتا ہے، یعنی عورت خلا کے لیے، طلاق لینے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی، اور قاضی یا جج اسے شوہر کی طرف سے ایک طرح سے طلاق دلوائے گا. خلا کی جو عدت ہے وہ صرف 1 مہینہ ہے. خلا کے بعد مرد کو رجوع کا حق نہیں، کیونکہ عورت نے طلاق خریدی ہے. عورت کو بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، جو بغیر وجہ کے، صرف وجہ نہیں، وجہ تو ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، یعنی معقول وجہ کے کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. یعنی اگر شوہر وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمام حقوق پورے کرے گا اور تمام ذمہ داریاں ادا کرے گا، اور پھر بھی عورت طلاق لینے پر اصرار کر رہی ہے، تو عورت گناہگار ہوگی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان کو مت توڑو، ان کو تجاوز مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یہ تیسری طلاق ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہ حلال ہوگی وہ اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور شوہر سے. اسے حلالہ کہتے ہیں، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح کر سکتا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے، یا بیچارہ فوت ہو جائے، تو اس صورت میں یہ عورت پہلے شوہر کے لیے پھر حلال ہو جائے گی. لیکن ہمارے ملک میں جو حلالے کا طریقہ ہے، تو یہ فعل حرام ہے، پری پلانڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے. حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں، زناکاری ہے. اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر وہ اسے طلاق دے دے تیسری، پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں. من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور مرد سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا مرد اسے طلاق دے رہا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں پھر رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں. یتراجعا، رجوع سے. ان زنا،
شرط یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہوں ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. ظن ازداد میں سے ہے، یہ گمان کے معنی میں نہیں، یقین ہو ان کو کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اب نہیں لڑیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان کرتا ہے ان کو ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہالت زیادہ ہے وہاں طلاق وغیرہ دینے کے طریقوں میں بھی بہت ظلم و ستم ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے پہ آئیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو ان کو معروف طریقے سے، یعنی رجوع کر لو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر رخصت کر دو بھلے طریقے سے. یعنی ایک طلاق دی کسی نے، طلاق رجعی مراد ہے، اذا طلقتم سے مراد طلاق رجعی ہے. ایک طلاق دی، اب کیا ہے، 3 ماہ ابھی نہیں گزرے اور شوہر رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے. عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں. یہی کہا جا رہا ہے یہاں کہ اگر تم طلاق دو پھر عورتیں عدت پوری کرنے پہ آئیں تو انہیں یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن نیت میں کوئی خرابی نہ ہو، خلل نہ ہو، انہیں اس لیے مت روکو کہ انہیں نقصان پہنچاؤ، کہ میں اس کا وقت ضائع کروں زیادتی کرنے کے لیے. یعنی بسانے کی نیت سے رجوع کرو، تکلیف دینے اور ستانے کی نیت سے نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، کیا ستانے کے لیے رجوع کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ عورت پر نہیں اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت سے بخوبی واقف ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق. بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے تھے تو منع کیا گیا کہ اس کی اجازت نہیں، طلاق کوئی کھیل نہیں، کوئی ہنسی نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نکاح اور طلاق اور آزادی اگر کوئی مذاق میں بھی کرتا تو نافذ ہو جائے گی. یعنی دل لگی کے لیے نکاح نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کرے گا تو وہ پھر ایک طرح سے واقع ہو جائے گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے اتارا تم پر کتاب اور حکمت میں سے. یعظکم بھی، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بہترین کتاب اور حکمت دی، اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہارا طرز عمل اور اخلاق یہ کہ عورت جیسی ہستی کو ستاؤ اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤ، اللہ کے احکامات کو پامال کرو. یعظکم بھی، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کے سامنے سارے معاملات ہیں، سارے حقائق ہیں. تم اس سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے کہ کسی بھی قسم کا دھوکہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتا.